آپ دیکھ رہے ہیں ویری نیوزی اور میں ہوں سمین نواز۔ آج ہم کچھ بات کریں گے موبائل کے استعمال کی، کچھ ٹیکنالوجی کے استعمال کی اور ایسے استعمال کی کہ جس کے اب برے اثرات ہمارے مستقبل میں نظر آنا شروع ہو چکے ہیں۔ ہم کچھ بات کریں گے ان لوگوں کے حوالے سے جو مستقبل میں اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے مختلف اقسام کی مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں نوجوانوں کی، ہم بات کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کی، طلباء کی اور ان چھوٹے معصوم بچوں کی جو فیملی ٹائم کو خاصا مس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جس طرح سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان گیجٹس کا استعمال بڑھتا چلا جا رہا ہے، موبائل کا استعمال حد سے زیادہ ہو چکا ہے ہماری روٹین میں، اور نہ صرف یہ کہ ہم اس کو اپنے تفریحی مشاغل کے لیے استعمال کرتے ہیں بلکہ اب تمام تر چیزیں ہی اس ٹیکنالوجی کی مرہون منت ہیں۔ یعنی اگر ہم کہیں کام کر رہے ہیں، ہم کسی مصروفیت میں اگر خود کو کہیں پر مصروف رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں موبائل کا، ہمیں لیپ ٹاپ کا، ہمیں کمپیوٹرز کا اور ان تمام تر چیزوں کا استعمال لازمی کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی بھی کام اب ممکن نہیں رہا ہے۔ لیکن اس کے جو ڈی میرٹس ہیں، اس کے جو نقصانات ہیں وہ یہ کہ بچوں کو جو وقت ملنا چاہیے پیرنٹس کا، بچوں کو جو ایک فیملی ٹائم ملنا چاہیے، جو اب سے 20-25 سال پہلے گھروں میں عام طور پر دیکھا جاتا تھا کہ بچوں کو خاص کر کے کچھ وقت دیا جاتا تھا، ان کے مسائل سنے جاتے تھے، ان کے پرابلم سالو کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، دن بھر ان کی جو مصروفیات ہوتی ہیں وہ ان سے ڈسکس کی جاتی تھی، جس کی وجہ سے جو ذہنی طور پر تھوڑا سا بچوں کو دباؤ کا سامنا ہوتا ہے کسی ایشو کی وجہ سے، یا کوئی پرابلم جو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ سالو نہیں ہو سکتی، وہ تمام تر چیزیں ایک بہتر طریقے سے حل ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ لیکن دوسری جگہ اگر ہم بات کریں ویسٹرن کنٹریز کی، یعنی اگر ہم مغرب کی بات کریں تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو فیملی سسٹم ہے وہ جنوبی ایشیائی ممالک کی نسبت خاصا مختلف ہے، اور یہ تہذیب و تمدن جو مشرق میں ہمیں نظر آتا ہے یہ ہمیں مغرب میں کہیں نظر نہیں آتا، کیونکہ وہاں پر نہ ہی کوئی خاندانی نظام ہے، نہ وہاں پر مل جل کر رہنے کا کوئی سسٹم موجود ہے، اور نہ وہاں پر بچوں کی پرورش کے حوالے سے جو گھر کے بڑے تصور کیے جاتے ہیں، جو آپ کے گرینڈ پیرنٹس ہوتے ہیں، جو آپ کے چاچا چاچی یا آپ کے تایا تائی، ماموں ممانی ٹائپ کے رشتے ہوتے ہیں، یہ بھی وہاں پر جو ہے وہ ایک ساتھ رہنے کے لیے جو یہ تصور کرنا یقیناً مشکل ہے، کیونکہ وہاں ایسا کوئی نظام ہی موجود نہیں ہے۔ اب ہم نے دیکھا حال ہی میں جرمنی کے شہر ہمبرگ میں ایک پروٹیسٹ کیا گیا اسی مسئلے کو لے کر، اور یہ کوئی پہلا پروٹیسٹ نہیں ہے۔ گزشتہ 4-5 سالوں سے اس طرح کے احتجاج معمول بن چکے ہیں، اور یہ احتجاج بچوں کی جانب سے کیا گیا۔ بچوں کا یہ کہنا ہے کہ جی والدین ان کو پراپر وقت نہیں دے رہے ہیں، والدین کو موبائل کا نشہ لگ گیا ہے، اور یہ نشہ اتنا برا ہے کہ اب بچے جو ہیں وہ ہمیں مستقبل میں بچے نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ بچوں کا جو ایک بچپنا ہوتا ہے وہ ابھی سے ختم ہو رہا ہے، اور وہ ان تمام تر چیزوں کو اتنا سیریس لے رہے ہیں، اتنا زیادہ ان کو ذہنی دباؤ کا سامنا ہے، ان کا جو بچپنا ہے وہ خطرے میں پڑ چکا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کس سے جا کر اپنے مسائل ڈسکس کریں، ہم کس کو بتائیں کہ ہم کن پریشانیوں سے دوچار ہیں، ہمارے کیا پرابلمز ہیں، ہمارے کیا ایشوز ہیں، اور کس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ فیس کر رہے ہیں۔ اور جب تک بچے بتائیں گے نہیں کہ دن بھر ان کی کیا مصروفیات رہیں، ان کی کیا پرفارمنس رہی، ان کے دوستوں کے ساتھ ان کی کیا ڈسکشنز رہیں، کہا جاتا ہے کہ جس سوچ آپ کی پروان چڑھتی ہے ایک پازیٹیو وے میں، اس میں ہمیں رکاوٹ نظر آئے گی، جو کسی بھی ملک کے مستقبل کے لیے خطرے سے ہمیں دوچار ہوتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ جب آپ کی سوچ کلیئر نہیں ہوگی، جب آپ کا مستقبل جن بچوں نے بنانا ہے، جب ان کا ویژن کلیئر نہیں ہوگا تو پھر اس قوم کا، اس ملک کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے۔ یہ جرمنی میں ایک پروٹیسٹ ہوا، لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں جنوبی ایشیائی ممالک کی، اگر ہم پاکستان، بنگلہ دیش، بھارت اور ان تمام تر جگہوں کی بات کرتے ہیں تو بہت کامن یہ ہو چکا ہے۔ یہاں پر گھروں میں یہ بات عام ہے کہ مائیں بچوں کو زیادہ وقت دیتی ہیں، چونکہ اب مائیں بھی ورکنگ ویمنز بن چکی ہیں، لہٰذا ان کے پاس بھی وقت دینا خاصا کم ہو چکا ہے، اور بچوں کو جو انہوں نے میڈز کے حوالے کر دیا ہے یا بچوں کو انہوں نے نوکروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے، اس کی وجہ سے کچھ نت نئے مسائل جنم لے رہے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی اقدار کو اپناتے ہوئے اپنے طرز زندگی، طرز رہائش، جو رہن سہن کے طریقہ کار ہمارے موجود ہیں،
اور ہم اس کو فراموش کر چکے ہیں اور ہم مغرب کی دوڑ میں ہر چیز کو بھلاتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ہم نے اپنا مستقبل سنوارنا ہے، اگر ہم نے اپنے بچوں کو ایک بہترین معاشرہ تشکیل دینے کے لیے ایک ایسا فرد بنانا ہے کہ جو ہر چیز میں پرفیکٹ ہو، تو ہمیں اس کو پراپر وقت دینے کی ضرورت ہے۔ اور ورنہ جس طرح سے ہم آج مغرب میں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر خواتین مسائل سے دو چار ہیں، حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر خواتین کو سب سے زیادہ حقوق ملتے ہیں، وہاں پر خواتین کو سب سے زیادہ رائٹس دیے گئے ہیں، وہ آزاد ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو ان تمام تر چیزوں کے باوجود اب مسائل کا سامنا ہے، اور وہ اب مشرقی طریقہ زندگی اپنانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ گزشتہ 2 سالوں میں جس طرح سے لاک ڈاؤن کے دوران ہر چیز آپ کی 4 دیواری تک محدود ہو گئی، تو آپ کے جو آفیسز تھے وہ بھی اب گھروں میں منتقل ہو گئے، اور ورک ایٹ ہوم کا جو سلسلہ شروع ہوا اس نے بچوں کے مسائل میں مزید اضافہ کر دیا، کیونکہ پہلے تو آپ آفس سے گھر آنے کے بعد کچھ وقت بچوں کو دے دیتے تھے، لیکن اب بچوں کو وہ وقت بھی نہیں مل پا رہا، کیونکہ جب آپ گھر پہ کام کرتے ہیں تو آپ کو 12 سے 14 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے، جب آپ آفیسز میں کام کرتے ہیں تو آپ کو 8 سے 9 گھنٹے کا وقت دینا پڑتا ہے۔ تو بچوں کا یہ کہنا ہے کہ گھروں میں والدین کی موجودگی ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ ہر کوئی اپنے موبائل فونز میں، لیپ ٹاپس میں اور تمام تر جو روٹین کے کام ہے اس میں مصروف ہے، اور بچوں کے لیے کسی کے پاس کوئی وقت نہیں ہے۔ تو یہ بچوں کے ایشوز جو ہیں، جو ہم نے ایک پروٹیسٹ کے ذریعے دیکھا کہ جی بہت زیادہ اب وہاں پر پروان چڑھ رہے ہیں، اور جس طرح سے بات کی جاتی ہے کہ جی بچوں کو رائٹس ملنے چاہیے، بچوں کے حقوق پورے ہونے چاہیے، تو یہ ایک بیسک جو ان کا رائٹ ہے وہ ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور جس طرح سے ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر بھی خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں، اس چیز کو خاصا نان سیریس لے رہے ہیں، اور یہ نان سیریس یا جو غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، یہ یقیناً نہ صرف ہمارے مستقبل کے لیے خطرناک ثابت ہوگا، بلکہ اقوام عالم بھی اگر اس کو اسی طرح سے نان سیریس لیتے رہیں گے اور اسی طرح سے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جاتا رہے گا، تو کیا مستقبل ہوگا، دنیا کیا بن جائے گی، کیا اس کا ایک نیا رخ دیکھنے کو ملے گا، اور جو اس کے ڈی میرٹس ہوں گے، جو اس کے نقصانات ہوں گے، یقیناً وہ اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ جس طرح سے ہم نے بات کی کہ نہ صرف یہ کہ مستقبل میں ہمیں کوئی بچہ نظر نہیں آئے گا، یعنی کہ اس کا بچپنا نظر نہیں آئے گا، یہ ایک ایسی چیز ہو جائے گی کہ اگر ہم اس کو ابھی کنٹرول نہیں کریں گے اور اگر ابھی اس کو سالو کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو مستقبل میں بھی اس کو ہم کنٹرول نہیں کر سکیں گے، اس کو اوور کم نہیں کر سکیں گے۔ کیسے اس مسئلے کا حل نکالا جائے؟ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان چھوٹے چھوٹے مظاہروں کو دیکھ کر، ان چھوٹے چھوٹے پروٹیسٹ سے کچھ سیکھ کر ہمیں مسئلوں کو حل کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ آج جس طرح سے بڑے تمام تر چیزوں کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں، بڑے تمام تر چیزوں کے اوپر سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں، بچے بھی اسی طرح سے سراپا احتجاج بن جائیں گے، اور ابھی سے ہمیں بچوں کا بچپنا جو ہے وہ ختم ہوتا ہوا نظر آئے گا۔